خلیفہ ثالث میں میں ایک جملہ سوچ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں نا جنت کے نوجوانوں کے سردار، جس ہستی کے پہرے دار، بتاؤ وہ ہستی خود کتنی عالم والی ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار جس کے پہرے دار بننے کو فخر محسوس کرے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے بیٹوں کو تلواریں دے کر حضرت عثمان کے پہرے پر کھڑا کرایا، اور جب اس حملے میں باغی اندر داخل ہوئے اور حضرت حسین اور حضرت حسن عبداللہ ابن زبیر دروازے پر پہرا دے رہے تھے، اس پہرے میں ان پر حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی کے سامنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ بیٹا زخمی ہے، اس حملے میں حضرت حسین خود زخمی تھے، ان کو دیکھا رو رہے ہیں، روتے ہوئے کہہ رہے ہیں تمہارے ہوتے ہوئے خلیفۃ المسلمین کیسے شہید ہو گئے، تمہارے ہوتے ہوئے خلیفۃ المسلمین کیسے شہید ہوئے۔ حضرت علی اپنے بیٹوں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے گواہی دی کہ ابا جان ہم نے دروازے پر پوری بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، لیکن دشمن پچھلی دیوار سے چوری چھپے داخل ہوا، ہمارے سے گزر کر وہ اندر داخل نہیں ہو سکا، ہم نے اپنی جان کی بازی لگائی حضرت عثمان کی حفاظت میں۔ میں یہ سوچتا ہوں وہ کیسے بدبخت لوگ ہوں گے جو حضرت عثمان پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ کون عثمان؟ جنتی نوجوانوں کے سردار، تمغہ امتیاز ملنے کے باوجود، اہل بیت کے خانوادے ہونے کے باوجود جو اس کے پہرے دار بنتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور ان کی شہادت پر غم کر رہے ہیں، وہ لوگ حضرت عثمان پر ان کے نام کے لے کر انگلی اٹھاتے ہیں۔ بتاؤ یہ ان کے علم، ان کے عمل، ان کے کردار سے میچ کھاتی ہے یہ بات کہ اہل بیت کا نام لے کر حضرت عثمان پر اگر آواز اٹھائی جائے، بات کی جائے؟ اب تو حضرت عثمان سے کیا، براہ راست مسلمانوں کے مملکت میں اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام گستاخیاں ہو رہی ہیں اور مسلمان ٹس سے مس نہیں ہے۔ کھلے عام ٹی وی چینلوں پر اللہ کے نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے براجمان ہیں کہ میں نے پیٹ بھر کر کھایا، میری اولاد نے اچھا پہنا، اچھا کھا لیا، بس میری زندگی کا حصہ تمام ہو گیا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ نہیں کر سکتی، پوری امت کو مر جانا چاہیے اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ اسے زندگی کا، زندہ رہنے کا، کھانے پینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اگر وہ اللہ کے نبی کی حفاظت، آپ کی عزت کی، ناموس کی تحفظ اور حفاظت نہیں کر سکتی ہے۔